اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان روس سے سستی توانائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان تب بی بی سی پر دیا جب بلاول بھٹو سے امریکہ میں سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ رشیا سے سستی توانائی کے حصول کی کوشش یعنی کہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ کی حصول کی کوشش کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے کہ ہم کس ملک کے ساتھ کس طرح کے تعاون یا کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں، اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی ملک کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے ایسے سوالات کرے۔ بلاول بھٹو زرداری جن کی آشیرواد پر وہ آج فورن منسٹر ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسا کوئی معاہدہ نہیں کر رہے، نہ ہی ہم سستی توانائی کے حصول کی کسی قسم کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو سے سوال کیا گیا، پاکستان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ روس سے سستا تیل خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان اور چین کا تعلق بھی مضبوط ہوا ہے، تو کیا پاکستان امریکہ کا اتحادی ہوتے ہوئے جیو پولیٹیکل حریفوں سے کاروبار کر سکتا ہے؟ تو اس پر کیا جرأت مندانہ جواب دیا بلاول بھٹو نے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین ہمسایہ ملک ہیں جن کی ایک پرانی تاریخ ہے اور دونوں ممالک کے باہمی تعلقات معاشیت شراکت داری کا اہم نقطہ ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لیے پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے کہ چین اور امریکہ دونوں سے تعلقات رکھے، تاہم انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ پاکستان روس سے سستی توانائی کی مد میں کچھ حاصل کر رہا ہے، اور انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اب ان بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھے کہ کیا امریکہ اور چین ہمارے لیے برابر ہیں؟ قطعاً نہیں۔ چین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، امریکہ نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ 1971 کی جنگ جس کا آج ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں، جو ہم ہارے تھے، وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہارے تھے، کیونکہ اس وقت امریکہ نے ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ ہمارا بحری بیڑا آپ کی مدد کو پہنچ رہا ہے، لیکن وہ آج تک نہیں پہنچا۔ جبکہ دوسری طرف چائنا نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ایون کہ 1965 کی جنگ بھارت سے تھی تو بھی چائنا نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب جو کہ امپورٹڈ فورن منسٹر ہیں، ان سے ایسے ہی بیان کی توقع تھی۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل معاشی صورتحال اور مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، جس میں توانائی کا شعبہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ نے ان 8 سے 10 ماہ کے اندر اپنے اوپر 175 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ جو روپیہ آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اگر وہ آپ بچا سکتے تو آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ لیکن کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئی تھی، جو کہ انہوں نے کروا لیے ہیں، اور اب یہ صرف ایسے انٹرویو دے رہے ہیں جن کا کوئی توقع نہیں بنتا۔ وہ روس جو کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، عمران خان کو تیل دینے کو تیار تھا، انہوں نے آتے ہی شور مچا دیا کہ روس کے ساتھ ایسی کوئی بات چل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد مصدق ملک جو وزیر پیٹرولیم ہے، انہوں نے کہا، اب آ کر انہوں نے یہ کہا کہ روس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے، جبکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ریفائنری ہی نہیں ہے کہ ہم روس کا تیل صاف کر سکیں اور استعمال کر سکیں۔ یہ اس قدر جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسری خبر ہے کہ امریکہ میں جو روز ویلٹ ہوٹل تھا پاکستان کا، جس کا ان امپورٹڈ حکومت نے آنے سے پہلے بڑا شور مچایا کہ پاکستان عمران خان بیچ رہا ہے، لیکن تب تو عمران خان نے نہیں بیچا تھا، لیکن آج اس کی چھت پر سے اور اس کے دروازے پر سے پاکستان کا جھنڈا ضرور اتر گیا ہے، لیکن ہمارا بکاؤ میڈیا اور لفافی صحافی خاموش رہیں گے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اور پاکستان کا وہ سفارت خانہ جس کو پاکستان نے $70 لاکھ میں بنایا، یہ بنایا سے مطلب کہ اس کی تزئین و آرائش کی تھی، صرف اور صرف تزئین و آرائش پر، اس کو خوبصورت بنانے پر $70 لاکھ خرچ کیے تھے، اور خیر سے وہ بھی $68 لاکھ میں فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ منافع تو منافع، اصل بھی ان کو نہیں مل رہا۔ اس قدر یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں۔ اب یہ نااہل ہیں یا کرپٹ، یہ تو آنے والی حکومتیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا، جب ان کی تحقیقات ہوں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان پر رحم کرے
اور ایسی امپورٹڈ حکومت سے ہماری جلد از جلد جان چھڑوائے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔